لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، رحمة للعالمين، الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك. صلوات. مرتبہ اس سے بہتر اور بلندتر صلوات کی گزارش. اور اسی گزارش کے ساتھ آج ترتیب بدل رہی ہے، چونکہ ہوتا یہ چلا آیا ہے پچھلی مسلسل تمام تقاریر میں غدیر سے لے کے پرسوں شب تک کہ پہلا حصہ انگریزی میں تھا، دوسرا حصہ اردو کا رہا. لیکن چونکہ آج انتظامیہ کی درخواست تھی کہ علی سینٹر سے ہمارے عراقی برادران آج کی مجلس میں شریک ہو رہے ہیں اور سیکنڈ ہاف میں وہ پہنچ پائیں گے، لہٰذا پہلے اردو میں کر دی جائے، اس کے بعد انگریزی میں تقریر ہو. بہرکیف یہ بہتر بھی ہوا اس اعتبار سے کہ کہیں اس گمان میں لوگ رہ نہ جائیں انگریزی کی تقریر نمازوں کے اندر جس طرح سے پہلے سورہ کی طرح سورہ حمد واجب ہے، یہ واجب ہو جائے. لیکن ہاں، نوجوانوں کے لیے، بچوں کے لیے، سمجھانے کے لیے، کمیونیکیشن کے لیے یقیناً بہت ضروری ہے. اور آپ دلچسپی بچوں اور جوانوں کی دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، چاہے وہ جمعہ ہو، دوسری نمازیں اور عبادت ہیں. اور آج قرآن مجید کے چھوٹے سورہوں کی تلاوت کے بعد وہ وقت بھی آئے کہ ایک بچہ سورہ یاسین مکمل پڑھ رہا ہے تو دوسرا نوجوان سورہ کہف کی تلاوت کر رہا ہے. تو یہ ایک اچھی علامت ہے، ایک اچھی منزل کی طرف اشارہ ہے. اور انہی اشاروں کے بعد آئیے پھر قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کی تلاوت جس کی میں نے مسلسل کی ہے، اس کا ترجمہ اور گفتگو کو آگے بڑھاؤں کہ سورہ کہف کی وہ بھی بالاتفاق آیت ہے کہ جسے میں نے موضوع بنایا. اور یقیناً میرے نوجوان بھائی نے بڑی اچھی بات کی اور کہا کہ فلانا میں تصدیق چاہتا ہوں، یہی تو سورہ تھا کہ جس کی تلاوت میرے مولا نے کی تھی. تو جی ہاں، نوکے نیزہ پر میرے مولا نے سورہ کہف کی تلاوت کی تھی اور یہ عشر حسینی تھا. میں نے عشر حسینی کو اسی لیے سورہ کہف سے منسوب کیا اور اس کی آیت کریمہ کو موضوع بنایا تھا جس میں دنیا کی بھی گفتگو ہے، آخرت کی بھی گفتگو ہے. کیونکہ حسین بتا رہے تھے یزید لوگوں کو دنیا کی لالچ دے رہا ہے اور میں آخرت کی خبر دے رہا ہوں، دنیا پرست بنا رہا ہے، آخرت کی باتیں بتا رہا ہوں. یہ یاد رکھو، علی کا لال یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ تم دنیا چھوڑ دو، ترک کر دو. زاہد بننے کا مطلب یہ بالکل نہیں کہا گیا کہ پہاڑوں میں جا کے بس جاؤ، پتھروں میں جا کے بس جاؤ. کیونکہ دنیا کے 3 نظریے تھے لوگوں میں، ویسے الگ الگ نظریے ہیں لیکن مختصر جب کیا تو 3 نظریے. ایک وہ لوگ تھے جنہوں نے کہا بابر بے عیش کوش کے عالم دوبارے نیست، جو کچھ ہے یہیں پر ہے، بس عیش کرو، کھاؤ پیو بھول جاؤ. جنہوں نے آگے جا کر یہ کہا کہ جس کا لینا کبھی نہیں دینا، کیا پھر جگ میں آنا ہے. جو یہ کہتے نظر آئے کہ نہیں، جو کچھ مل رہا ہے وہ ہمارا ہے. بلکہ اردو میں وہ ہندی کا محاورہ بھی آ گیا کہ رام رام جپنا
پرایا مال اپنا، یہاں تک لوگ پہنچ گئے. لیکن عزیزان گرامی، ایک تصور یہ تھا کہ جو کچھ ہے مل رہا ہے یہی دنیا ہے، یہی آخرت ہے. بلکہ ملنے والا لقمہ نہ چھوڑو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ آخری لقمہ ہو جائے. ملنے والی نعمت نہ چھوڑو، کس ذریعے سے آ رہی یہ نہ سوچو، یہ دیکھو کسے مل رہی ہے، ہمیں میری بس کافی ہے. تو یہ وہ لوگ تھے جو سیلف سینٹرڈ اور جن کی دنیا ہی سب کچھ ہے، یعنی دنیا ہی دنیا ہے، دنیا ہی آخرت. دوسرے وہ لوگ تھے خسرت دنیا والآخرہ، انہوں نے تو دنیا کا مزہ لے لیا، آخرت تو چھوڑی انہوں نے. لیکن دوسرے وہ ہیں آخرت تو گئی لیکن دنیا بھی چھوڑے بیٹھے. دنیا چھوڑے بیٹھے اس اعتبار سے کہا پہاڑوں میں جا کے بس جاؤ، نعمتوں کو چھوڑ دو، اچھے کھانے چھوڑ دو، اچھے لباس چھوڑ دو، سب کچھ چھوڑ دو، دنیا کی راحتیں چھوڑ دو، اور اس کے بعد بس. قدرت نے کہا یہ بھی پسندیدہ عمل نہیں ہے. اور تیسرے وہ لوگ ہیں جو اہل حق ہیں، کہا دیکھو دنیا کو منزل نہ بنانا، اگر منزل بنا لو گے تو آخرت تباہ ہو جائے گی. دنیا کو تم ذریعہ بنانا، وسیلہ بنانا، راستہ بنانا، بھائی یوں سمجھ لینا تم کہیں جا رہے ہو، اسی سڑک سے گزرنا ہے، تمہیں اس پار جانا ہے، بھائی یوں سمجھ لو آخرت اس پار ہے اور درمیان میں دنیا ایک برج ہے. بھائی یوں سمجھ لو کہ یہ دنیا تمہارے لیے وسیلہ ہے، منزل نہیں ہے. ہمارے لیے دنیا کی یہی حیثیت. قرآن نے کہا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بچے جو ہیں یہ دنیا کی زینت ہیں. لیکن عزیزو یہی دنیا کی زینت آگے بڑھ کر آخرت کا ذریعہ بھی بنتی. مال اور اولاد آخرت کا ذریعہ بھی بنتی ہے. کس طرح سے؟ قرآن نے کہا زینت دنیا ہے. اب آپ یہ دیکھیے گا آخرت کا کیسے ذریعہ بنی. یہی مال ہے، آپ اس دنیا میں چھوڑ کر چلے گئے، بچوں نے جہاں چاہا جس طرح چاہا خرچ کر دیا. اب جو حلال و حرام کا بچوں کو خیال نہیں رہا. اچھا خیال کیسے رہے گا بچوں کو حلال و حرام کا؟ خیال تو اس وقت آتا جب بچوں کو حلال و حرام آپ نے سکھایا ہوتا، دین بتایا ہوتا، شریعت بتائی ہوتی، مذہب بتایا ہوتا. نہ ابا دین جانتے تھے نہ اولاد دین جانتی ہے. اب جو چھوڑ کر گئے بچہ حلال و حرام نہیں جانتا تھا. عزیزوں امام حسین نے یزید کے مقابلے میں جو جنگ کی ہے، یہ جو شہادتوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، جس قربانی کو یاد کرنے کے لیے آپ جمع ہو رہے ہیں، یہ قربانی مختلف عوامل ہیں لیکن ان میں سب سے بڑا یہی مسئلہ تھا کہ یزید حلال کو حرام کر رہا تھا، حرام کو حلال کا. تو پتا چلا یزیدی ذہنیت یہ ہے کہ شریعت کے قانون کو بدل دیا جائے. یزیدی ذہنیت یہ ہے کہ حلال کو حرام کر دیا جائے. یزیدی ذہنیت یہ ہے کہ حرام کو حلال کر دیا جائے. نہیں عزیزو، ہم جب اس کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں مولانا ماحول ایسا ہے، دنیا ایسی ہے، لوگ ایسے ہو گئے ہیں، ہم جہاں رہتے ہیں وہاں کے حالات ایسے ہیں، مجبور ہیں. عجیب بات ہے، ماحول کس چیز کا نام ہے، دنیا کس چیز کا نام ہے، لوگ کس چیز کا نام ہے، آس پاس کے لوگ کیا ہیں، ماحول کس چیز کو کہتے ہیں. میں ایک مرتبہ سمجھاؤں گا مثال سے، لیکن مل جل کر صلوات پڑھیں بآواز بلند. ماحول عربی سے ہی لفظ آیا، ماحولہ، جو آس پاس میں اطراف کی چیز ہے. ماں اور ہول دو لفظوں کو مل کر بنا ہے. جو عربی زبان جانتے تو ان کے لیے آسان ہو جاتا. ماں کہتے ہیں ماء موصولہ اور اس کے بعد ہول. ماحول کیا ہے؟ ہول یعنی وہ جو کچھ تمہارے اطراف میں ہو. تو آپ سائیڈ لائن پہ یا سینٹر ہیں؟ ماحول جب کہا گیا جو کچھ تمہارے اطراف ہے، جو کچھ تمہارے اطراف ہے، تو اب آپ یہ بتائیے گا اس سرکل کی لائن آپ ہیں یا اس سرکل کا سینٹر ہیں آپ؟ اگر ماحول کہہ رہے ہیں تو اس بات کا آپ اعتراف کر رہے ہیں کہ آپ اس کا مرکز ہیں، آپ اس کے باہر کی لائن نہیں ہیں. اگر باہر کی لائن ہے تو مرکز کی وجہ سے مجبور ہو جاتی ہے، لیکن اگر آپ مرکز ہیں تو پھر اس کے بعد اس کا مطلب یہ ہے آپ اپنے اعتبار سے لائن بنا سکتے ہیں، آپ شریعت کے اعتبار سے بنا سکتے ہیں، آپ قرآن اور حدیث کے اعتبار سے بنا سکتے ہیں. جب قرآن اور حدیث کے اعتبار سے بنا سکتے ہو تو پتا چلا ہر آدمی اپنے اپنے اعتبار سے دائرہ بنا رہا ہے. تم کو جو دائرہ بنانا ہے وہ قرآن و حدیث
تمیز کے اعتبار سے دائرہ بنانا ہے. یاد رکھو زندگی جو بھی ہے مختلف دائروں میں ہے. ہو سکتا ہے دائرہ چھوٹا ہو سکتا ہے دائرہ بڑا ہو سکتا ہے دینداری کا دائرہ ہو سکتا ہے بے دینی کا دائرہ ہو سکتا ہے شریعت کے قانون کی پابندی کا دائرہ ہو سکتا ہے شریعت کے قانون کا مذاق اڑانے والوں کا دائرہ ہو. ہر انسان ایک دائرے میں ہے, ایک طرح کی زندگی بسر کر رہا ہے اپنے اپنے انداز سے. تو آؤ اپنا ماحول آپ خود بنا سکتے ہیں, کوئی اور بنا کر نہیں دیتا ہے. ہم اپنے بچے کو جب آسٹریلیا میں لے کر آئے تو اگر نیا لے کر آئے ہیں فیملی کو, الحمدللہ میرے بچے وہاں سے جانتے تھے انگریزی, لیکن میں بات بتا رہا ہوں کیونکہ پڑھ رہے تھے اس میڈیم میں. لیکن جب ہم نئے آتے ہیں تو ہمارا سارا فوکس یہ ہوتا ہے دیکھو بچے سے صرف انگریزی میں بات کرنا, بچے سے صرف انگریزی میں بات کرنا, صبح انگریزی شام انگریزی. مجھے یاد ہے کہ میرے خود فادر ان لا ایک مرتبہ میرے اصرار پر وہ نیروبی جب آئے 3 مہینے انہوں نے قیام کیا خدمت دین کے لیے, اس کے بعد واپس چلے گئے. ان کی مصروفیات لکھنؤ کی بہت ہیں, بائی پروفیشن وہ انجینئر ہیں. تو اب انہوں نے کہا کہ وہاں ایک صاحب جو بینک میں ہمارے پاکستان کے مرد مومن تھے, مینیجر تھے, کہنے لگے شام کو جب میں واپس آتا ہوں مولانا تو دن بھر جو ہے انگریزی کے لیے زبان اینٹ کر تھک جاتا ہوں, اور شام کو تھکا ہوا ریلیکس ہونے کے لیے آتا ہوں تو چاہتا ہوں کہ کوئی اردو زبان میں کانوں میں شہد گھول دے, کانوں میں شہد گھول دے. اب بچہ اگر اس طرح سے بولتا ہے تو فوراً میں کہتا ہوں نہیں, گھر میں اس بات کی اجازت نہیں دوں گا. تو عزیزوں یقیناً میں اس بات کے لیے آمادہ ہوں, کر بھی رہا ہوں, خطبے و تقاریر سب کچھ ہو رہی ہیں. لیکن جہاں تک ماحول کی بات ہے, آپ اپنے گھروں میں ایسا ماحول رکھیے تاکہ آپ کے بچے اپنی زبان اپنا کلچر اسے بھولنے نہ پائیں. میں آپ کو بتاتا چلوں, میں نے جب چاہے امریکہ میں چاہے کینیڈا میں جہاں بھی مجلسیں پڑھیں تو پہلے انگریزی میں پڑھنے کے بعد ان سے سند لے لی, پسند آئی, سیٹسفائی ہو گئے. اس کے بعد میں نے کہا اپنی زبان کا بھی خیال کیجئے, اپنے بچوں کو بچائیے. دین آپ کا کلچر تمام چیزیں اس کے ساتھ محفوظ رہیں گی, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ زیادہ سے زیادہ ذاکرین, زیادہ سے زیادہ علماء, زیادہ سے زیادہ خطباء سے فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں. ایک مرتبہ مل جل کر صلوات پڑھیں باواز بلند. مگر میں ماحول کی مثال دے رہا تھا, بات کہیں سے کہیں چلی گئی. کیا ماحول بنایا میں نے؟ کہا ماحول یہ بنایا بچے کے ساتھ اگر صبح سے شام تک انگریزی بولی جائے گی تو بچے کی انگریزی بھی امپروو ہو جائے گی, ہماری بھی انگریزی امپروو ہو جائے گی, گھر کے ایک فرد کی امپروو ہو جائے گی. تو پتہ چلا اپنی انگریزی کو اچھا کرنے کے لیے ہم نے اٹھتے بیٹھتے انگریزی بولی. تو بتاؤ کیا ہم نے اپنی آخرت کو صحیح کرنے کے لیے صبح سے شام تک قرآن بولنے کی کوشش کی؟ آپ کہیں گے کون قرآن بولے گا؟ میں نے کہا قرآن بولنے کا مطلب یہ ہے کہ معصومین نے کہا صبح اٹھو تو اس سورہ کو پڑھو, گھر سے نکلو تو اس سورہ کو پڑھو, واپس آؤ تو اس سورہ کو پڑھو, سونے لگو تو اس سورہ کو پڑھو, جاگو تو یہ پڑھو, نماز میں یہ پڑھو. تو پتہ چلا یہی قرآن بولنا ہے. اور کیا ہے؟ صلوات پڑھیں باواز بلند. مل جل کر اس سے بہتر اور بلند تر صلوات پڑھے گا باواز بلند. بھائی اسی کو کہتا ہوں میں کہ قرآن بولنا ماشاءاللہ بڑا اچھا لگا کہ آج ہمارے یہاں سوروں کی تلاوت کر رہے ہیں بچے. انشاءاللہ ہم اس دن کا انتظار کریں, کیونکہ ہم اس بات پر نہیں رکیں کہ میرے بچے کو سورہ الحمد یاد ہو گیا, آیت الکرسی یاد ہو گئی, قرآن میں قل ہو اللہ یاد ہو گیا, نماز کا انتظام ہو گیا. اگر نماز میں انتظام ہوئے بہت مشکل ہوتی ہے, بہت افسوس ہوتا ہے میرا مجھے اس وقت کہ جب کسی جگہ پر کوئی سنت نماز کا اعلان کرتا ہوں, قل یا ایھا الکافرون جیسا چھوٹا سا سورہ اعلان کرتا ہوں, آنے والا کہتا ہے مولانا قل یا ایھا الکافرون نہیں یاد ہے, کیا کریں؟ قل ہو اللہ پڑھ سکتے ہیں. میں اس وقت کہتا ہوں معبود تیری توحید کا سورہ ہے, قرآن کا سب سے اہم ترین سورہ ہے, مگر معبود تو نے ہم غریبوں پر بڑا احسان کیا قل ہو اللہ کو نازل کر کے, کہ اگر قل ہو اللہ نہ ہوتا تو ہم بیچارے کہاں جاتے. قل یا ایھا الکافرون کے بدلے میں قل ہو اللہ پڑھ لیا, احزاب کے بدلے میں قل ہو اللہ پڑھ لیا, منافقون کے بدلے میں قل ہو اللہ پڑھ لیا. چھوڑو